बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस वक्त अडियाला में मुज़ाकराती टीम पहुंची हुई है। हामिद खान साहब पहुंचे हैं, अली मीन गड्डापुर हैं, उमर अयूब हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात का वो फैसला नहीं हो सका जो बताएगा कि हुकूमत या इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक सीरियस है मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए सियासी डायलॉग के ऊपर। चाहे इसके कि इस दौरान गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये बेशतर स्क्रीन्स पर मजाक उड़ा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर होगा तो इतवार के बाद होगा, लेकिन ये शराय शरूत हमारी समझ नहीं आती। लेकिन इस दौरान अगर इन्होंने किसी किस्म की सिविल नाफरमानी का कोई शौक पूरा करना तो वो शौक पूरा कर लें। अपनी तरफ से वो लीस्ट बॉदर वाला एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सिग्नल कहीं और से हैं, गारंटीज कहीं और से हैं, गो एड किसी और जगह से मिल रहा है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने अपनी सफ सीधी की है जी, और बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो चीज़ें जारी हुई हैं जी, उसके मुताबिक चीज़ें बिल्कुल इमरान खान साहब डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को। वो मैं ज़रा आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ, ज़रा वो ज़रा सुन लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि मुज़ाकराती टाइम जो अडियाला जल्द पहुंची है उसमें मैंने आपको बताया अली मीन गंडापुर है, हामिद खान है, और उससे पहले उमर अयूब साहब उधर पहुंचे तो उन्होंने सवाल किया गया, किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई आपके पास अब मुज़ाकरात क्या करना क्या है, अब उसके लिए पूछना है। उन्होंने कहा हमने किसी के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो करना चाहता है तो हमारे पास आए। अगर आप ये समझ जाते हैं कि हम डर गए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये इस वक्त इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम अपोजिशन लीडर का स्टांस है अडियाला जेल के बाहर। इधर इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है, उन्हें कहा 26 और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवामर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, इस दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसके साथ रियासती जबर का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर से सीधे फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई और जख्मी भी किए गए, शहीद किए गए। जिस वक्त मैं कह रहा हूं मुज़ाकराती टीम उधर पहुंची हुई है, जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस वक्त इमरान खान साहब का ज़रा स्टांस देख लें और फिर बताएं कि इमरान खान साहब के बयानिए का वजन उठाने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर वाली क़यादत है उसके कंधों पे, उसके नातवा कंधों पर क्या इतनी ताकत है। और सुने जी, उन्हें कहा हमारे कारकुनान ने जवामर्दी का मुजाहरा किया और रियासी जबर के सामने खड़े हुए और इसकी मिसाल कहीं नहीं है। 26 नवंबर, जी हाँ, एक सख्त तरीन दिन था, स्याह तरीन दिन था। कई अफराद कई हफ्तों से, 3 हफ्तों से गायब हैं और इनको ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ये बताए कि कहाँ गायब हैं ये गुमशुदा। बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है जो अफराद गायब हैं, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब, इनकी लिस्ट हुई भी 137 और 139 अफराद की कि अभी तक लापता है कि वो किधर है। उन्हें कहा इस सिलसिले में जख्मी और शहीद हुए वो अपनी जगह पर। इस सिलसिले में मैंने बैरिस्टर गौहर और अपनी दीगर पीटीआई की क़यादत को हिदायत की है कि इन लोगों की आवाज़ असम्बली में बुलंद करें। यह मुमकिन नहीं है कि बाहर खून की होली खेली गई हो और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चल रही हो। होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मैं जिंदा हूं इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जिद्दोजहद करूंगा। इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। ये इमरान खान साहब अपने कारकुन के साथ खड़े हुए हैं। ये इमरान खान साहब अपनी वो 12 शहादतों और जो गुमशुदा अफराद हैं जो जख्मी हैं उनके साथ खड़े होते हुए वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 26 नवंबर के वाक़े की वजह से शदीद जहनी अजियत का शिकार हूँ। मेरे लोग पुरअमन थे, फौजी तराना पढ़ने वाले लोग थे और फौजियों को गले लगाने वाले लोग थे। कौमी तराना पढ़ने वाले लोग थे, फौजियों को गले लगाने वाले लोग थे। ऐसा तो याह्या खान ने मार्च 1971 में बंगाली अवाम के साथ किया। मैं जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। रही बात सिविल नाफरमानी की तहरीक की, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मुफाद में मैंने इस तहरीक के दिन को मुलतवी किया, लेकिन इन्होंने यानी हुकूमत ने मेरे इस मुलतवी करने को इसका मजाक उड़ाया। अगर उन्होंने कहा कि इनके दिमाग में कहीं है तो हम इनको दिमाग से निकाल दें। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग पर, कनपट्टी पर बंदूक हमने नहीं रखी। अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो करें, नहीं तो आपकी कनपट्टी पर हमने बंदूक नहीं रखी। नहीं करना तो ना करें। अब भी मौका है, जो 2 मुतालबात रखे हैं उसको मान जाएं या मुज़ाकरात के जरिए हमें कायल करें
کہ ہمارے یہ دو مطالبات جائز نہیں ہیں، انڈر ٹرائل لوگوں کو رہا کیا جائے، دوسرا اپنی بھی بات نہیں کر رہے، دوسرا ان کا یہ ماننا کہ 26 نومبر پر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کو انیشیٹ کیا جائے آزادانہ تحقیقات کے لیے۔ انہیں کہ یا تو ہمیں قائل کر لیں یا کچھ ہے۔ میں نے بتایا نا حکومت کے پاس یہ آپشن ہے، فوراً سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انگیج کریں اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب اسٹیٹ پر۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خود یہ سول نافرمانی کی تحریک کو کیا، ادروائز انہوں نے کہا اتوار کے بعد اگر نہیں میرے کو سیریس لگا تو اتوار کے بعد میں گو ایڈ دے دوں گا کہ پہلی ابتدا اس کی ہو جائے گی کہ لوگ اپنے ریمیٹنس کم سے کم بھیجیں، کیونکہ پاکستان میں عدلیہ، پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ یہ تھا جی۔ اچھا، یہاں وہ کہتے ہیں نا جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا، حکومتی اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈوی گورنر ہے کے پی کے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ گولی چلی ہے اور گولی چلائی گئی ہے۔ کاش یہ عطا تارڑ صاحب، میں تو اپنی زندگی میں دیکھوں گا اگر یہ باقی گولی چلی اور یہ تمسخر جو اڑا رہے تھے ان کا کیا حال ہوگا۔ محسن نقوی صاحب کو دیکھیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک گولی کا خول دکھا دے۔ عطا تارڑ 3:30 بجے رات کو پی ٹی وی کا کیمرہ لے جا کے کہتے ہیں کہ دکھائیں کو خون ہے، دکھائیں کو گولی کا خول ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جو گاڑیاں ساری ٹوٹی گئی جس کی فوٹیج ہے کہ وہ رینجرز توڑ رہی ہے، وہ پولیس توڑ رہی ہے، انہوں نے کہا دکھائیں مجھے، یہ تو انہی لوگوں نے توڑی ہے جاتی مرتبہ۔ یہ ان کے موقف تھا۔ تو بھائی فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج فرتے جذبات میں انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو انہوں نے کہا گولی چلی ہے جی، تسلیم کیا۔ وہ کہتے کیسے گولی، آپ کہتے گولی کیوں چلائی گئی؟ گولی کیوں نہ چلتی؟ آپ لوگ مسلح ہو کر ادھر گئے تھے، آپ پرائم منسٹر یا وزراء کے لیے تو نہیں گئے تھے، وہاں تو فوج اور رینجرز تھی، تو آپ گئے اس وجہ سے تھے کہ آپ نے فوج اور رینجر سے لڑنا ہے، اس لیے ادھر سے گولی چل گئی۔ یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے گورنر کے پی کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمائندگی ہے، فیڈریشن کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو سر جہاں خواجہ عاصم مان رہے ہیں کہ گولی عمران خان صاحب کے لوگوں کی طرف سے چلی، علی امین گنڈا پور کے لوگوں کی طرف سے چلی، جہاں رانا ثناء اللہ مان رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ عطا تارڑ صاحب بھی مان رہے ہیں، اب جہاں یہ مان رہے ہیں تو وہاں اب ذرا یہ اتحادی تو بالکل ہی سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلائی کیونکہ آپ لوگ مسلح آئے تھے، تو جی وہ یہ بات مان رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تو یہ چیز ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر، پھر میں آپ کو ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے جاؤں گا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف بات کرنے میں مسلسل بشرا بی بی صاحب مغرضات بکے جاتے تھے، وہ عادل راجہ اور وہ مہدی صاحب اور پھر یہ سلمان احمد صاحب سنگر تھوڑا اوور ہی تھے، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ اوور تھے، اور پاکستان خلاف باتیں کرنے میں تو خیر بہت ہی زیادہ چیزیں ان کی اگریسو ہو چکی تھی۔ مشہور سنگر ہے سلمان احمد، ان کی بنیادی پی ٹی آئی کی جو رکنیت ہے اس کو معطلی منسوخ کر دیا گیا ہے، اب دوبارہ کبھی آنے کا سوچے بھی نہ پاکستان تحریک۔ یہ بہت گڈ جیسچر ہے۔ یہ ہماری ملٹری قیادت، ہماری فوج سے متعلق ان کے مغرضات بہت زیادہ تھی، ان کا شٹ اپ کرنا بنتا تھا۔ حیدر مہدی سے پہلے ہی پاکستان تحریک صاحب برات برت چکی ہے، اس کے علاوہ وہ جو راجہ ہے عادل راجہ، اس سے پہلے ہی برات کا اعلان کر چکا۔ یہ بہت اچھے جیسچر ہیں۔ تو سلمان احمد کو بھی نا مسلسل سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے اور انوانٹیڈ پوسٹ کرنے پر انہوں نے کہا کہ آپ کو پارٹی کی رکنیت ختم کی جاتی ہے، اب آپ پارٹی کی نمائندگی کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، اضطراب کا باعث بنے ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سلمان احمد بھی اب فارغ کر دیے گئے ہیں۔ بہت اچھا جسچر ہے، دس از سی بی ایم اگین سی بی ایم، ٹھیک ہے جی۔ اور ہاں، سمیع ابراہیم صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی ہاں عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو ملاقات کی دعوت دی ہے، جس میں تصدیق کی ہے سمیع ابراہیم صاحب نے کہ محمود خان اچکزئی شامل ہیں، اور حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے، اور پیر صاحب پگارا جی ڈی اے کے، ان سے ملاقات کی دعوت دی۔ اور عمران خان صاحب نے غصہ کیا، وہ شیخ وقاص اکرم نے کہا تھا نا کہ فواد چودھری نے بہت سی باتیں بتائیں لیکن عمران خان نے کوئی ہدایت نہیں کری۔ عمران خان صاحب نے اس بات پہ غصہ کیا ہے کہ میں ان کو ملاقات کے لیے کر رہا ہوں، اور پارٹی کے رہنما اس کو کیوں نہیں کر رہے کہ میں نے یہ کہا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک سمیع ابراہیم صاحب نے بات کی ہے۔ ہاں، ادھر جو امریکی ہمارے میزائل پروگرام پر جو افسوسناک بات ہوئی، پابندی کی بات چلی، وہ جو کی گئی وزارت خارجہ کی طرف سے، اس پہ ماشاءاللہ جب حکومت خود تو نہیں کہہ سکی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، ان کو تو نہیں کہہ سکی، بظاہر ہے نا آج وزیر اعظم پاکستان رات کو خطاب ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، شٹ اپ امریکہ، تمہاری ضرورت کیسے ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر، ہماری سالمیت کے اوپر، ہماری فوج کو انڈرمائن کرنے کے اوپر، ہماری عوام کے پاس یہ مینڈیٹ تھا۔ انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہا۔ ہاں،
پاکستانیوں کو تسلی دینے کے لیے حنیف عباسی کہتے ہیں یہ تو سارا کام ہی پی ٹی آئی کا ہے، یہ کیلیفورنیا پلان کے تحت انہوں نے حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کیلیفورنیا پلان کے تحت یہ پورا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش لاؤ جی لڑایا تو تسی بھی کوئی کاغذ کوغذ لو جی۔ اب انہوں نے اس طرف لے کے جانا شروع کیا، بھائی اپنی فکر کرو یار، جا کے سٹانس دو۔ دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، لابی شابی موو شوب گھومے پی رہے ہیں، ذرا پتہ چلے کیا کیا ہے امریکہ نے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایک عزت دار حکومت کے زیر سایہ اس وقت پاکستان کی عوام جی رہی ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیزیں، ہاں ادھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ معاشی اشاریہ بڑے زبردست ہو گئے، اور پچھلے دنوں میرے سیالکوٹ کے کچھ لوگ کاروبار کے سلسلے میں پاکستان چھوڑ گئے تھے، وہ واپس آ گئے۔ میں ایسا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب آپ میں مائک پکڑ تو چلتے ہیں باہر، لوگوں سے پوچھیں کتنے جوان جو ہیں وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور کتنے جوان پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ نہ کرے یار ایسی باتیں، خدا کا واسطہ۔ اشاریہ جتنی مرضی خبریں دے دیں آپ، اشاریہ آن گراؤنڈ دیکھیں نا یار، بجلی سستی ہوئی ہے، آٹا سستا ہوا ہے، روٹی سستی ہوئی ہے، گیس سستی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہوا ہے، کیا ہو گیا یار؟ آپ اشاریہ جو مرضی دیتے رہیں۔ اچھا جی، یہاں یہ چیز ہے۔ دوسری ایک خبر تھی، میں نے کہا اس کو میں مس نہیں کرتا، وہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے وہ خبر تھی، اور ٹی وی پہ نا دفاعی تجزیہ کار کے حوالے سے کہ کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا نا، تو اس کا فیصلہ آئی ایس پی آر کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا فیصلہ آئی ایس پی آر کرتا ہے، ان کی ڈومین ہے جی۔ لیکن تمام میڈیا ہاؤسز کو نا پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، 4 اپریل 2019 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، اور آئی ایس پی آر کی سفارش پہ جاری کیے تھے۔ تو مطلب ریٹائرڈ فوجی افسران ہی دفاعی تجزیہ کار کے طور پر آ سکتے ہیں، اور وہ آ سکتے ہیں۔ حالانکہ ریٹائرڈ فوجی افسران ماشاءاللہ وہ ہر آسپیکٹ پہ بول سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا صرف دفاعی تجزیہ کار پر ٹی وی چینل پہ انہیں بلایا جائے گا جس کو آئی ایس پی آر جن کی لسٹ 10 12 15 کی جو دے گا صرف انہیں کو بلایا جا سکے گا، اور تمام ریٹائرڈ افسر نہیں، جو مخصوص ریٹائرڈ افسر ہوں گے وہی کر سکیں گے۔ اچھا، اس نوٹیفیکیشن کو ایک ریٹائرڈ فوجی افسر جو وکیل بھی ہیں، انعام رحیم صاحب، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا، کرنل انعام رحیم صاحب نے، انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور بابر ستار صاحب کی عدالت میں کیس آ گیا۔ پیمرا کے وکیل کو بلایا، وکیل پیش نہیں ہوا، لو جی بابر ستار صاحب نے نا فوراً سے پہلے یہ بابر ستار صاحب ہی کر سکتے ہو، کس کا کام ہے، انہوں نے 2019 کا جو نوٹیفیکیشن تھا جو آئی ایس پی آر کی ہدایت پر پیمرا نے جاری کیا تھا، انہوں نے اس کو فوراً سے پہلے معطل کر دیا۔ انہیں آئی ایس پی آر کی لسٹ نہیں چلے گی، آپ انٹرا کورٹ اپیل پہ ہائی کورٹ کرے یا سپریم کورٹ کرے تو اللہ، نہیں تو آئینی عدالت تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے ہی۔ تو یہ پوزیشن چل رہی ہے سر، ابھی دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں اندازہ ہوگا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ کیا گائیڈ لائن لے کے آئی ہے، اور ملاقات کر سکی ہے کہ نہیں کر سکی ہے۔ بہت سی چیزوں کا اندازہ بھی 2-3 گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ فیڈ بیک ہم تو ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔